حد سے زیادہ خود اعتمادی مودی کو لے ڈوبی، دو سپر پاورز سے اختلافات نے بھارتی وزیر اعظم کی تنہائی بڑھا دی۔ نریندر مودی امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات نبھا نہ سکے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے مودی نے 2014 میں چینی صدر کے لیے سرخ قالین بچھایا۔ 2020 میں سرحدی جھڑپوں سے مودی اور شی جن پنگ میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ مودی نے ٹرمپ کے لیے اپنی ساکھ کو داؤ پر لگایا، ہیوسٹن میں پروٹوکول توڑ کر سیاسی جلسے میں شرکت کی۔ ٹرمپ کی محبت میں مودی نے AI کو امریکہ اور انڈیا کا مخفف قرار دیا۔ دوسری بار اقتدار میں آ کر ٹرمپ کے تیور بدلے، مودی کو سر عام تذلیل کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیتے ہوئے 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارتی ایئر چیف کے الزامات غیر معقول اور بے وقت کی راگنی قرار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے بیان کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ کہا کہ جھوٹ سے جنگ نہیں جیتی جاتی، قومی عزم اور پیشہ ورانہ مہارت سے فتح ملتی ہے۔ بھارتی فوجی افسران کو سیاسی ناکامی کا چہرہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی دعووں کے برعکس ایک بھی پاکستانی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ آزاد ذرائع نے بھارتی طیاروں کے نقصانات کی تصدیق کی۔ پاک افواج نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے S-400 اور ڈرون تباہ کیے۔ کئی بھارتی ایئر بیسز کو بھی ناکارہ بنایا۔ پاکستان کی خود مختاری کی ہر خلاف ورزی کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ملک کو ہمیشہ سازشوں کا سامنا رہا، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دشمن عناصر صوبے میں خانہ جنگی چاہتے ہیں جس کو ناکام بنائیں گے۔ بلوچ قوم کو منظم سازش کے تحت لا حاصل جنگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا قومی استحکام کانفرنس سے خطاب، کہا امن کے لیے سب سے بات چیت کا حامی ہوں، ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ آپ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں، مارکہ حق میں اپنا انجام دیکھ چکے۔ کوئی بلوچ کسی پنجابی کو نہیں مارتا، دہشت گردوں نے پنجابیوں کا قتل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کے امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے ریاض میں ہونے والی فیوچر انویسٹمنٹ فورم کا دعوت نامہ دیا۔ شہباز شریف کا دعوت نامہ بھیجنے پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ۔ وزیر اعظم سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا ہے بلوچستان کی ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ویزا اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی مشنز میں ویزا پروسیس مزید آسان بنانے کی ہدایت کی گئی۔ شفافیت اور کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات کا بھی فیصلہ۔ اوورسیز پاکستانیوں سرمایہ کاروں کے لیے فاسٹ ٹریک ویزا پلان بھی غور کیا گیا۔ کاروباری برادری کے لیے ویزا اجرا میں تیزی لانے پر زور۔ ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بھارت نے ہمیں چھیڑا تو ہم نے پچھاڑ دیا۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کو ایسی دھول چٹائی کہ ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ خطے میں بالادستی کا خواب بھی ہم نے چکنا چور کر دیا۔ بھارت آج تک افواج پاکستان کے لگائے گئے زخم چاٹ رہا ہے۔ پاکستان کا اگلا معرکہ معیشت کا ہوگا۔ پاکستان تاجکستان مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق 4 سے 9 اگست تک مشق تاجکستان میں منعقد کی گئی۔ ISPR کے مطابق مشق میں دونوں ملکوں کی اسپیشل فورسز نے حصہ لیا۔ فوجیوں نے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے طریقہ کار اور تکنیک کو بہتر بنانا۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ ادھر PTI رہنما زرتاج گل کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزا کے خلاف اپیل پر
لاہور ہائی کورٹ کا اعتراض، زرتاج گل نے سرنڈر نہیں کیا اس لیے اپیلیں قابل سماعت نہیں۔ زرتاج گل نے انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، موقف اختیار کیا، زرتاج گل کا نام ضمنی میں شامل کیا گیا۔ درخواست گزار موقع پر موجود تھیں، نہ ہی ان کی موجودگی ثابت ہوئی، سزا کو کالعدم قرار دیا جائے۔ نیب نے کرپٹ مافیا سے 500 ارب سے زائد نکلوا لیے۔ قومی احتساب بیورو کی 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ نیب ذرائع کے مطابق رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں نیب نے 456 ارب روپے سے زائد کی ریکارڈ ریکوری کی۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں وفاقی صوبائی وزارتوں، محکموں اور مالیاتی اداروں کے حوالے کی گئیں۔ دھوکہ دہی کے مختلف مقدمات میں 12,611 متاثرین کو ان کی لوٹی ہوئی رقوم واپس دلوائیں۔ تی پاکستان 2025 پروگرام پاکستان کی پہچان بن چکا۔ پورے ملک سے بچے نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کا پاکستان کی سب سے بڑی انٹرپرینیوریل ایکسپو میں اظہار خیال۔ کہا ایکسپو سینٹر میں خوبصورت گلدستہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ سب چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی محنت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں پاکستانی نوجوان باصلاحیت اور باکمال ہیں۔ چند برسوں میں سی پاکستان ملک کے تشخص کا سب سے بڑا نمائندہ بن کر سامنے آیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا لاہور میں انٹرپرینیوریل ایکسپو سی پاکستان سے خطاب۔ کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ پہلی پوزیشن والے سٹارٹ اپ کو 5 لاکھ، دوسرے نمبر پر آنے والے کو 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ انٹرپرینیوریل ایکسپو سی پاکستان کا رنگا رنگ میلہ لاہور میں اختتام پذیر۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹرز یونیورسٹیز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی سب سے بڑی انٹرپرینیوریل ایکسپو کا انعقاد۔ چیئرمین ایپسیب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے ایکسپو کا افتتاح کیا۔ سی پاکستان میں 100 سے زائد سٹارٹ اپس لگائے گئے۔ طلباء نے اپنی تعلیمی اور تخلیقی صلاحیتوں سے سب کے دل موہ لیے۔ ایونٹ کے اختتام پر میوزک کے تڑکے نے 4 چاند لگا دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا۔ آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات۔ مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط، دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی الہام ایلوف اور نیکویل پیشنیان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، میں نے کہا لڑائی نہیں تجارت کرو۔ پاکستان کا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکی صدر کی سرپرستی میں ہونے والا معاہدہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔